الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت کے ساتھ درود بھیجا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر چوتھا حق ہے۔ اس عمل کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، نہایت آسان بھی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے احکام بیان فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن کسی حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں لہذا تم بھی یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیفیں، تعریفیں بیان فرمائیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اعزاز اور اکرام بیان فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اعزاز میں، کسی نبی کے اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں لہذا تم بھی یہ کام کرو۔ یہ اعزاز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کی نسبت سب سے پہلے اپنی طرف کی، اس کے بعد فرشتوں کی طرف کی، اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور اس آیت سے درود بھیجنے والوں کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ نے ان درود بھیجنے والوں کو شریک فرما لیا۔ یعنی جو کام اللہ تعالیٰ خود بھی کر رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کام میں ایمان والوں کو شریک فرما لیا، اور یہ فرما دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لفظ اِنَّ کے ساتھ شروع فرمایا، جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے بعد مضارع کے صیغے کو لائے جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیج رہے ہیں، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے،
کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بند نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا کہ جس طرح اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس آیت کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اس آیت سے ہر مسلمان پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، خواہ نماز میں یا غیر نماز میں اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت بھی اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا جائے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ صرف اس آیت سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ آدمی چاہے نماز میں پڑھ لے یا غیر نماز میں پڑھ لے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اب نام لینے والا اور سننے والا دونوں پر ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اسی مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، اب جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ لیکن ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے۔ اگر ایک سے زیادہ مرتبہ آئے تو پھر ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ اسی طرح جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کا ہے یا سننے کا ہے، وہی حکم نام مبارک لکھنے کا ہے۔ ایک مجلس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جائے تو اس کے ساتھ درود لکھنا بھی واجب ہے۔ اگر ایک مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا گیا تو ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود لکھنا مستحب ہے، ایک مرتبہ واجب ہے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود لکھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ بعض لوگ نام مبارک لینے میں، سننے میں یا لکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا، پڑھنے والا بھی سننے والا بھی درود نہیں پڑھتا تو اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جب واجب چھوٹ جائے تو وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح لکھنے میں یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ایک صاد لکھ دیتے ہیں، چھوٹا سا صاد، یا تھوڑا سا بڑھا کر سلام لکھ دیتے ہیں۔ اس سے نہ واجب ادا ہوتا ہے نہ مستحب ادا ہوتا ہے۔ اس طرح صاد لکھنے کا یا سلام لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، واجب بھی چھوٹ جاتا ہے، مستحب بھی چھوٹ جاتا ہے اور یہ آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، یا لکھنے والوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتے ہیں لیکن درود نہیں لکھتے، سنتے ہیں یا درود نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ آدمی بخیل ہے۔ بخیل ہونا یہ گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے دین میں بخل بری عادت ہے، بری خصلت ہے، تو اس لیے ہمیں بخل سے بچنا چاہیے۔
جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھیں یا سنیں یا لکھیں، اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ناک خاک آلود ہونے کا مطلب ہے ذلیل و خوار ہونا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ جو آدمی میرا نام مبارک سنے پھر مجھ پر درود نہ پڑے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھے اور پھر اس کے ساتھ درود بھی لکھ دے، اس کے لیے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرا نام لکھے اور اس کے ساتھ درود بھی لکھ دے، جب تک درود لکھا رہے گا اس وقت تک اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہیں گی اور فرشتے اس کے لیے برابر استغفار کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اگر وہ درود 100 سال تک لکھا رہے، 100 سال تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اگر وہ درود 1000 سال تک لکھا رہے، 1000 سال تک اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی رہیں گی، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ہم محدثین کو دیکھ لیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، انہوں نے ہر حدیث میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا، انہوں نے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، درود لکھا۔ ان کتابوں کو لکھی انہیں ہزار سال ہو گئے، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب جب تک وہ کتابیں موجود رہیں گی اس وقت تک ان محدثین کو، ان لکھنے والوں کو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہیں گی اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک کتاب ہے القول البدیع، اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام جعفر بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے مشہور محدث امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، ان کی امامت کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عالی مقام مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا، ساتھ درود بھی لکھتا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اسی کتاب القول البدیع میں لکھا ہے۔ امام ابو علی حسن بن علی عطار رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے ابو طاہر نے حدیث پاک کے چند اجزاء لکھ کر دیے، میں نے ان میں دیکھا کہ جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا تھا تو انہوں نے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لکھا تھا۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ یہ کیوں لکھتے ہو؟ ابو طاہر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں 9 عمری میں حدیثیں لکھا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود نہیں لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سلام عرض کیا، آپ نے منہ پھیر لیا۔ میں نے دوسری جانب ہو کر چہرہ انور کے سامنے سلام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر سلام پیش کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھ سے کیوں اعراض فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی کتاب میں میرا نام لکھتا ہے لیکن ساتھ درود نہیں لکھتا، اس وجہ سے میں اعراض فرما رہا ہوں۔ تو ابو طاہر کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی میں نے کوئی حدیث لکھی، جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لکھا، تو اس وقت سے یہ میری عادت بن گئی ہے۔
ایک صحابی ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ منبر کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کے پہلے درجہ پر قدم رکھا فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسرے درجہ پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے منبر پر چڑھتے ہوئے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تشریف لائے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی، اور ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے پھر وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا کیا کم تھی کہ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس بد دعا کو کتنا سخت بنا دیا۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے ہم درود پڑھیں، جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں ساتھ درود بھی لکھیں۔ درود پڑھنے کے اور لکھنے کے بہت سارے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 سیئات ورفعہ بها 10 درجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک رحمت ساری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اسی وقت اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ امام ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا، بلخ ایک شہر ہے، وہاں پر ایک تاجر تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں میں آدھا آدھا مال تقسیم ہو گیا۔ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ اب 2 بیٹوں نے ایک ایک بال لے لیا، ایک بال کے بارے میں بڑے بھائی نے کہا کہ ہم اس کو آدھا آدھا کر لیتے، تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو پیشکش کی کہ یہ تینوں بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو رکھ لے اور اپنا سارا مال مجھے دے دے۔ چھوٹے بھائی نے اس بات کو خوشی سے قبول کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کو بہت زیادہ مالدار کر دیا اور بڑے بھائی کے پاس جو مال تھا وہ سارا ختم ہو گیا، لیکن چھوٹے بھائی کی یہ عادت تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نکال کر دیکھتا، زیارت کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا۔ اس کی یہ عادت تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کی زیارت کرتا اور آپ پر درود بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بہت زیادہ مالدار کر دیا۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ نیک لوگوں میں سے بعض لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو
تو وہ اس چھوٹے بھائی کی قبر پر آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو مستجاب الدعوات بنا دیا۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کی درجات اتنے بلند کر دیے کہ اب جو آدمی اس کی قبر کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ قبر پر جا کر غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، جہاں مرضی جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھنا، کسی اور سے کچھ مانگنا، یہ شرک ہے۔ اسی طرح شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کیا گزری؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بہت سخت پریشانیاں گزری، منکر نکیر کے سوال کے وقت بہت گڑبڑ ہونے لگی تھی، اور میں نے دل میں یہ سوچ لیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ رہی ہے، کیا میں اسلام پر نہیں مرا؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے یہ دل میں سوچ لیا کہ میں اسلام پر نہیں مرا، تو مجھے ایک آواز آئی کہ یہ تیری زبان کی بے احتیاطی کی سزا ہے۔ یعنی دنیا میں جو تو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا تھا، بے احتیاطی سے استعمال کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے کہ اب تجھے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں آ رہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب مجھے ان دو فرشتوں نے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو اسی وقت ایک خوبصورت آدمی میرے اور ان دو فرشتوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس آدمی نے آ کر مجھے فرشتوں کے سوالوں کے جواب بتا دیے، میں نے فرشتوں کو جواب دیا، فرشتے چلے گئے۔ میں نے اس آدمی سے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تیرے درود شریف کی کثرت کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے زیادہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے پیدا کیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تیری ہر مصیبت میں مدد کروں۔ تو اس لیے جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی مدد فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، آخرت میں بھی مدد فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری کرتے ہیں، 30 دنیا میں پوری کرتے ہیں اور 70 آخرت میں پوری کرتے ہیں۔ اب اگر آدمی صبح و شام 100 پڑھے تو روزانہ 200 ضرورتیں اس کی پوری ہوں گی، 60 دنیا میں اور 140 آخرت میں ایک دن کی۔ اگر روزانہ کی ہم یہ ترتیب بنا لیں، روزانہ کا معمول بنا لیں کہ صبح بھی 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کتنی ہماری مدد فرمائیں گے، دنیا میں بھی مدد ہوگی، آخرت میں بھی مدد ہوگی۔ القول البدیع کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، وہ عورت آ کر کہنے لگی کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر یہ سورت پڑھو۔ 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد لیٹ جاؤ اور سونے تک، جب تک نیند نہیں آتی اس وقت تک درود شریف پڑھتی رہو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، خواب میں اس کی بیٹی اس کو ملی، اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہے، تار پول کا لباس اس پر ہے، اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، دوبارہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنا خواب سنایا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے،
شاید اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے تیری بیٹی کو معاف فرما دے۔ اگلے دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا جنت میں ایک بہت بڑا باغ ہے، اس باغ میں ایک بہت اونچا تخت لگا ہوا ہے، اور اس اونچے تخت پر ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے خود حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا، حسن تم نے مجھے پہچانا؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ اس لڑکی نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سونے تک درود پڑھنے کا حکم دیا تھا، میں وہی لڑکی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیری والدہ نے تو مجھے تیرا اور حال بیان کیا تھا کہ تو عذاب میں مبتلا ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں مزے کر رہی ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو میری والدہ نے بتائی، میں اسی عذاب میں مبتلا تھی، اور میرے سمیت 70,000 آدمی اور اس عذاب میں مبتلا تھے، لیکن ہمارے قبرستان سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہم سب کو بخش دیا، ہم سب کو اس کا ثواب پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ درود شریف ایسا قبول فرمایا کہ ہم سب کو معاف فرما دیا، جہنم سے نکال کر عالیشان جنت عطا فرما دی، اور یہ عالیشان رتبہ عطا فرما دیا۔ صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا۔ اگر ہم روزانہ ترتیب بنائیں، اپنا معمول بنائیں کہ ہم 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازیں گے، کتنی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت بھیجتا ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار لکھ دیتے ہیں۔ یہ آدمی منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ شہادت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے، یہ خوش نصیب لوگوں کو شہادت عطا ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے راستے میں بہت جنگیں لڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب نہیں فرمائی۔ تو شہادت اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ اب مرنا بھی برحق ہے، قیامت بھی برحق ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی برحق ہے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی برحق ہے، لیکن جو شخص سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت کے دن، وہ قیامت کی سختیوں سے، قیامت کی پریشانیوں سے اتنا ہی محفوظ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ جو شخص مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا۔
کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، فلاں شخص نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ فرشتہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درود پڑھنے والے کی اطلاع ہوتی ہے، ہر درود پڑھنے والے کی خبر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ القول البدیع میں لکھا ہے، محمد بن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں قاری ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے گیا بغداد میں، ہماری جماعت ان کے پاس حاضر تھی۔ ایک بڑے میاں ان کی مجلس میں آئے، قاری ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور ان سے گھر والوں کی خیریت دریافت کی، اہل و عیال کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ رات میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، گھر والوں نے گھی اور شہد کی فرمائش کی ہے۔ یہ سن کر قاری ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ غم زدہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے۔ اسی غم کی حالت میں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رنجیدہ ہوتے ہو؟ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، اس کو میری طرف سے سلام کہو اور اس کو یہ علامت بتاؤ کہ تم ہر جمعہ کی رات سونے سے پہلے 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتے ہو، لیکن اس جمعہ کی رات تم نے درود پڑھنا شروع کیا سونے سے پہلے 700 مرتبہ پڑھا تو تمہارے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے کے لیے آ گیا، تم وہاں چلے گئے، بقیہ مقدار تم نے وہاں سے واپس آنے کے بعد پوری کی۔ یہ علامت اس کو بتانا اور پھر اس سے کہنا کہ ان بڑے میاں کو 100 اشرفیاں دے دو تاکہ یہ اپنی ضرورت میں خرچ کرے۔ قاری ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ اٹھے اور ان بڑے میاں کو ساتھ لیا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچے، وزیر سے جا کر کہا کہ ان بڑے میاں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ان بڑے میاں کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ قاری ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ نے اپنا خواب سنایا تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ صندوق لے کر آؤ جس میں 10,000 اشرفیاں تھیں۔ اس نے 100 اشرفیاں نکال کر ان بڑے میاں کو دی۔ تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر درود پڑھنے والے کی اطلاع ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے کتنا درود پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود پڑھنے کی اطلاع ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جو آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام لے کر، ہمارے والد کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جائے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔